بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روحانیت۔ روحانیت کیا ہے، اس کا انسان سے کیا تعلق ہے، مادیت کیا ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ٹاپک لمبا ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ اس کی ایک دو تین جتنی بھی بن پائیں شارٹ ٹائم کی ویڈیوز بنا کے میں اس میں آپ کو بریف کر سکوں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کیا ہے۔ روحانیت کا تعلق بیسیکلی روح سے ہے، اور اب سوال پیدا ہوگا کہ روح کیا ہے۔ تو قرآن میں روح دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مفہوم میں روح جبرائیل امین کے لیے استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ روح کے لغوی معنی پھونک، راحت، سکون اور قرار کے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ روحانیت نکلا ہے، یعنی وہ عمل جس سے سکون حاصل کیا جائے۔ قرآن میں جیسا کہ سورہ ہجر میں اور سورہ صاد میں پھونک والے مفہوم کا جو ذکر ہے وہ ان الفاظ میں ہوتا ہے، تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ سورہ ہجر کی 29 نمبر والی آیت ہے۔ اس آیت میں فرشتوں سے خطاب جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب میں کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے لگا ہوں، جب میں اس کی نوک پلک درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اسی وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روح سے کیا مراد ہے؟ اس پر مختلف علماء نے مختلف رائے دی، بہت کلام ہوا اور روح کی ماہیت کو طے کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نے کہا کہ یہ ڈیوائن سپارک یا نور یزدانی ہے جس سے انسان اور حیوان میں تمیز پیدا ہو سکے۔ کچھ نے کہا یہ خدا کی صفات کا پرتو ہے، یعنی عکس ہے، یعنی خدا نے اپنی روح پھونک کر انسان میں اپنی صفات منتقل کی ہیں۔ کچھ نے روح سے مراد صرف زندگی کی انرجی لیا ہے۔ دوسری طرف کچھ صوفیاء نے یہیں سے اپنے نظریات آخذ کیے کہ روح پھونک کر خدا انسان میں حلول کر جاتا ہے، یہ انسان اور خدا ایک ہی ہے، اور یہاں سے وحدت الوجود کی بنیادیں تلاش کی گئی۔ روح کی اصل حقیقت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن چند چیزیں ہم منطقی طور پر قرآن سے آخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ روح جو کچھ بھی ہے اس کے بنا انسان نامکمل ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان کے جسم کے اندر اگر روح ہے تو اس کو کوئی تکلیف دی جائے، کوئی تھپڑ مارا جائے یا کوئی سوئی چبھائی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی تکلیف روح کو ہی ہوتی ہے، جو کہ انسان وہ فیل کرتا ہے جب تک اس میں روح ہوتی ہے، اور جب روح نکل جائے تو پھر بھلے انسان کو جتنی مرضی تکلیف دی جائے اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ روح کے بغیر انسان نامکمل ہے، اس لیے سجدے کا حکم اس وقت آیا جب روح پھونک دی گئی، اس سے پہلے نہیں۔ دوسرا یہ، اس سے قبل اللہ نے انسان کو کھنکھراتی مٹی اور گارے سے بنا لیا تھا۔ مٹی بیسیکلی مادے کی علامت ہے۔ اب روح اور مادہ یہ دونوں ایک دوسرے کا متضاد ہے۔ جب روح کی جانب اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا، اس لیے روح سے مراد مادے کی ضد ہے، یعنی مادیت سے مراد مادی عناصر اور روح سے مراد غیر مادی عناصر۔ آخری بات یہ ہے کہ روح وہ عنصر ہے جس سے زندگی کا آغاز ہوتا اور اس کے نکل جانے سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، یعنی کہ روح کے لغوی معنی پھونک اور اصطلاحی معنی سکون، راحت اور لطافت کے بنتے ہیں۔ یہ روح خدا کی قربت کی علامت ہے، کیونکہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی جانب براہ راست نسبت دی ہے۔ گو کہ ہم نسبت کی نوعیت نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ خدا نے اپنی روح پھونکی اور وہ بھی بشر میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ہم اکثر بچوں پر، بزرگوں پر، بڑوں پر، جو بھی ہو اس پر دم کراتے ہیں۔ اس مثال سے ہماری کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی، تھوڑی بہت، زیادہ نہیں مگر تھوڑی بہت۔ جیسے کہ ہم
دم کراتے ہیں تو دم کرانے کے بعد پھونک مار دی جاتی ہے. یہ دم کرنا دراصل اپنی جانب سے ایک خاص روحانی تاثیر کو اس انسان میں یا اس بچے میں منتقل کرنا ہوتا ہے. حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ہم دم کرنے کی مثال سے کسی حد تک اس عمل کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا مقصد جان سکتے ہیں. اب روح کیا کہتی ہے، روح کیا مطالبہ کرتی ہے، روح کس طرح خوش ہوتی ہے، روح کیسے ناراض ہوتی ہے، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن حکیم کی گہرائی سے مطالعہ کرنے سے اس راز کو پا لیا جاتا ہے، جس کو اقبال نے بھی قدرے کچھ حد تک پا لیا تھا. اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ مومن کیسے قرآن کے روپ میں ڈھل جاتا ہے؟ یہ دراصل صاحب قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو ڈھال لیتا ہے، کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، کان خلق القرآن، یعنی کہ نبی کریم سراپا قرآن کی تفسیر تھے. یہاں تک میرا خیال میں آپ کو روح کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا. ملتے ہیں اسی روحانیت کے ٹاپک کی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.